جی اگلی حالت ہے ہمارے پاس ترقیق. ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو. ٹھیک ہے. اور را میں ترقیق کب ہوگی؟ 7 حالتیں ہیں را کو باریک پڑھنے کی، ترقیق کے ساتھ پڑھنے کی. ٹھیک ہے. پہلی حالت بڑی سادہ سی ہے، را کے نیچے زیر ہو، یعنی را کسرہ والی ہو، زیر کے ساتھ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ باریک پڑھی جائے گی. لی تشریکا باریک ہے، رجالن باریک ہے. ٹھیک ہے. را کی اپنی حرکت ہے کسرہ. دوسری حالت ہے را مشدد کے نیچے زیر ہو. ٹھیک ہے. اب زبر اور پیش پیچھے رہ گئے، انہوں نے نہیں آنا یہاں پر، ابھی آئیں گے لیکن ابھی یہاں پہ صرف کسرہ کی بات ہوگی. اور را مشدد کے نیچے زیر ہو، تب بھی را ترکیق کے ساتھ ادا ہوگی، مرققہ ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ اس میں کسرہ ہے. ٹھیک ہے. من الریح الرجال. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی را باریک ہو جائے گی. تیسری حالت کیا ہے؟ را ساکن ہے، ما قبل زیر ہے. اب ساکن ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے کیا چاہیے؟ پچھلے حرف کی حرکت چاہیے، اور پچھلے حرف کی حرکت کیا ہے؟ زیر ہے، یعنی کسرہ ہے. تو کسرہ جب اس کو وہ اثر انداز ہوگی اور را باریک ہو جائے گی. انذر، انذر، فرعون، فرعون. ٹھیک ہے. فرعون نہیں پڑھیں گے، فرعون، یہ والی اور را باریک ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا پوائنٹ بتایا جا رہا ہے، نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ اس را کے باریک ہونے کی 3 شرائط ہیں. اب یہ جو را ساکن ما قبل کسرہ پڑھا ہے نا ہم نے، اس کی 3 شرائط ہیں. 3 شرائط ہوں گی پوری، تب جا کے یہ را باریک پڑھی جائے گی. اب یہ 3 شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے. ہم نے پڑھا را ساکن ما قبل کسرہ ہو، یعنی زیر ہو. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ جو کسرہ ہے یہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو. ٹھیک ہے. کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو. تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو ہم نے اوپر تفخیم میں پڑھی ہے، سمجھے؟ اس کو اپوزٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پر. تو کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو. اور دوسرا کیا؟ کسرہ اسی کلمہ میں ہو، کیونکہ ہم نے تفخیم میں پڑھا تھا نا کہ کسرہ پچھلے کلمہ میں ہو، تو پھر را پر تفخیم ہو گئی تھی. تو اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو. اس کے اپوزٹ بات آ گئی. دوسری بات کیا ہے؟ کسرہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی دوسرے کلمے میں نہ ہو، تب پھر را باریک پڑھی جائے گی. اور تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ را کے بعد حرف مستعلیہ، یعنی را جو ساکن ہے، حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو، اسی کلمہ میں نہ ہو. اب آپ نے دیکھا یہ بالکل اپوزٹ ہیں ان 3 کنڈیشنز کی جو ہم 12 حالتوں کو پڑھ کے آئے ہیں. کسرہ عارضی تھا وہاں پر تو را جو ہے موٹا پڑا گیا، کسرہ دوسرے کلمہ میں تھا تو را موٹا پڑا گیا، اور را ساکن کے بعد اس سے پہلے کسرہ تو تھا لیکن حرف مستعلیہ آ گیا اسی کلمہ میں تو را موٹا پڑا گیا. اب یہ 3 شرائط آ گئے را کو باریک پڑھنے کی کہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے یعنی زیر ہے. تو پھر اگر اس میں یہ 3 کنڈیشنز اپلائی ہوں گی تو ہم نے چیک کرنا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہے، تو اس میں یہ کنڈیشنز اگر ہیں تو پھر را باریک ہوگا. اگر وہ والی کنڈیشنز ہیں جو تفخیم میں تھی پھر را موٹا پڑا جائے گا. تو پہلی کنڈیشن ہے کسرہ اصلی ہو، اپنی ہو، یعنی عارضی طور پہ نہ اس پر لگائی گئی ہو. اور دوسری کنڈیشن ہے کسرہ اسی کلمہ میں ہو، پچھلے لفظ سے نہیں، یعنی مستعار لی گئی، پچھلے لفظ کے ساتھ نہیں ملا کے پڑھ رہے ہم. ٹھیک ہے. اسی کلمہ میں ہو، اور را کے بعد حرف را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو. تو ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے، ایک بھی شرط پوری نہ ہوتی ہو، 2 ہیں مگر ایک نہیں ہے، تب بھی را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. تب بھی را موٹی پڑی جائے گی. یہ ہے را ساکن ما قبل کسرہ کی 3 کنڈیشنز، اور یہ تینوں کا پورا ہونا ضروری ہے را کو ترکیق کے ساتھ یعنی باریک پڑھنے کے لیے. اب اگلی ہمارے پاس حالت ہے کیا ہے را کو ترکیق کے ساتھ پڑھنے کی؟ را ساکن ہے، ما قبل بھی ساکن ہے، اور ما قبل کسرہ ہے. اب ایک ساکن تھا تو ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پچھلے حرف کی حرکت چاہیے، تو ہم نے پچھلے حرف کو دیکھا وہ بھی ساکن ہے. پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم وہاں ٹھہر تو نہیں سکتے، ہم نے لفظ کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس سے پچھلے حرف کی طرف جانا ہے. اس سے پچھلے حرف پہ دیکھا کہ کسرہ ہے تو پھر را باریک پڑی جائے گی، بِالسحر. ٹھیک ہے. باریک ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگلی حالت کیا ہے؟ را ساکن ہے، ما قبل ساکن ہے. اب اس کو بھی آپ نے غور سے توجہ کرنی ہے، کیونکہ اس پوائنٹ میں اکثر لوگ جو ہیں زیادہ دھیان نہیں کرتے اور را کو موٹا پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. را ساکن ہے اور ما قبل یا ساکن ہے،
را ساکن ہے، ما قبل یا ساکن ہے. اب اگر ہم دیکھیں یا ساکن ہو گیا، را ساکن تھا، ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم نے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، تو دیکھا پیچھے یا ساکن ہے. اب ہم کہیں گے کہ اس سے پچھلے حرف کی حرکت چاہیے، ظاہر ہے پڑھنا ہے اس کو. اب ہم اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے تو چاہے وہاں زبر ہو، چاہے وہاں پیش ہو، چاہے وہاں زیر ہو، یعنی چاہے کسرہ ہو، ضمہ ہو، فتحہ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یا ساکن ایک ایسی کنڈیشن لگ گئی ہے جو کیا کرے گی، را کو باریک کر دے گی. اب ہمیں حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حرکت ہمیں چاہیے صرف اس لفظ کو پڑھنے کے لیے، لیکن حرکت جو ہے اس کی را کی ترکیق پر اثر انداز نہیں ہوگی. یا ساکن یعنی یا کی جو حالت ہے، یا اثر انداز ہو گئی ہے را پر، اور را باریک ہو جائے گی، جیسے الخبیر. ٹھیک ہے، الخبیر، الخیر. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، الخیر موٹا پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہے، اب را ساکن تھا اور یا ساکن ہمیں مل گیا اس سے پیچھے، تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے پچھلے حرف پر زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے. ہم نے را کو باریک ہی پڑھنا ہے، الخیر باریک پڑھی جائے گی. اس کنڈیشن پر فوکس رکھا کریں جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. عام طور پہ طالبات جو ہیں وہ اس میں غلطی، جو نئے نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ، وہ بھی غلطی کرتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یا ساکن آ گیا تو بس بات یہیں سٹاپ ہو گئی، را باریک ہی پڑھی جائے گی. اب آ گئی ہمارے پاس را ممالہ. را ممالہ یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے. امالہ کہتے ہیں جھکانے کو یا مائل کرنے کو. ٹھیک ہے، جھکانا یا مائل کرنا، آواز جب نیچے جھک جاتی ہے، ٹھیک ہے، مائل ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس کو امالہ کہا جاتا ہے. اور اس کی مثال را ممالہ کی صرف ایک ہی ہے روایت حفص میں. روایت حفص میں جو ہم پڑھتے ہیں ایک ہی ہے، کیا ہے، مجریہا، مجریہا. اب دیکھیں نہ یہ موٹی ہے نہ یہ باریک ہے، مجریہا نہیں پڑھا، مجریہا نہیں پڑھا، مجریہا، آواز کو جھکا لیا، امالہ کر لیا، مجریہا. یہ ایک ہی مثال ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں. اب اس سے اگلی ہمارے پاس کنڈیشن ہے را مرامہ مکسورہ. مرامہ سے کیا مراد ہے، وہ را جس پر روم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کسرہ ہوگی اور کسرہ کے ساتھ روم کیا جائے گا. مکسورہ یعنی اس پہ کسرہ کی علامت ہے. را مرامہ مکسورہ، یہ بھی جب آپ روم پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ روم کی کنڈیشن، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی زیادہ واضح. یہاں پر ابھی آپ کو صرف ٹرم یاد رکھنی ہے اور سمجھ آپ کو آٹومیٹیکلی روم کو پڑھنے کے بعد آ جائے گی. را مرامہ مکسورہ یعنی زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا، روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، وہ باریک پڑھی جائے گی، ترکیق کے ساتھ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی را مرامہ مکسورہ کی حالت. تو یہ ہے 7 حالتیں ایسی جب را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، 7 حالتیں ہیں اور ان میں باریک پڑھی جائے گی. اور اب آپ دیکھیں ہمیں پتہ چل گئی 12 حالتیں تفخیم کی اور 7 حالتیں ترقیق کی. اب ہمارا کیا کام ہے، علمی تجوید ہم نے حاصل کر لی، کیا یہ اب ہمارے عمل میں آئے گی؟ اب ہمیں عملی تجوید جب اپلائی کرنا ہے تو پھر ان تمام قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اپنے پاس ریوائز کرنا ہے، ان کو پوائنٹس کو دوبارہ دیکھنا ہے. ان مثالوں کے علاوہ بھی کیا کرنا ہے، آپ نے خود سے بھی قرآن مجید میں کوئی بھی مثالیں دیکھ کر تو اس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ یہ والی ادائیگی ٹھیک کریں، تفخیم آپ کی، کیونکہ ترکیب میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، یوزلی مسئلہ نہیں ہوتا، ترقیق میں نہیں، تفخیم میں مسئلہ ہوتا ہے. یعنی موٹی نہیں پڑی جاتی، سہولت کے ساتھ ڈھیلا چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، اس کو باریک کر دیتے ہیں. جی سما، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ ہاں جی، مجھے یہ پوائنٹ 4 کے بارے میں ہی دوبارہ پوچھنا ہے. را ساکن ماقبل ساکن، ماقبل کسرہ ہو، تو اگر پہلے زبر ہے تو پھر یہ اسی حرف میں زبر آ رہا ہے، تو پھر اس کو باریک کیسے پڑھیں گے؟ سوری، را ساکن ما قبل ساکن اور ما قبل کسرہ ہے. جی، جی جی. بہ السحر والا. جی تو دیکھیں ہمیں را ساکن تھا تو ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اور ہم نے موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے تو ہمیں حرکت کی ضرورت ہے. حرکت کیا کرتی ہے، حرف کو پڑھنے میں مدد دیتی ہے. تو ہم نے پچھلے حرف کی طرف جانا ہے، ما قبل کی طرف. ما قبل بھی ساکن ہو گیا تو ہمیں حرکت یہاں پر بھی نہیں ملی. ہم اس سے پچھلے حرف کی طرف چلے گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کسرہ یعنی زیر تھی، تو وہ کسرہ. مطلب ہم پچھلے حرف میں جائیں گے، ہم سین کا زبر نہیں دیکھ رہے اس میں. یہاں پہ سین پہ زبر نہیں ہے، یہ زیر ہے. یہ زیر ہے؟ جی، اچھا.
وہ عام طور پہ نا بعض اوقات رسم الخط میں اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بے حس سحرو، نہیں، سحر ہے، سحر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا، بس مجھے زبر لگ رہی تھی یہ، اس نہیں لیے نہیں، میرے سے ہوا۔ یہ ما تم بھی سحر قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ سحر ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہاں سحر پہ نہیں اوپر زبر نہیں لگی ہوئی ہے بک میں جو ہے نا؟ جی۔ آپ دیکھیں عربی مصحف دیکھیں گے نا جی، بک میں ہے عربی مصحف دیکھیں گے تو کیا ہے، اب آپ دیکھیں اوپر دیکھیں دوسری حالت پر من الریح ہے نا، وہاں پر بھی بس مشدد را کے اوپر لگی ہوئی بس ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا تھا نا تو اس لیے میں کنفیوز ہوگی، جی بس جی ٹھیک ہے، بالکل جزاک جی میاں تھینک کی یو جی۔ یہ عربی مصحف جو ہے ان کا رسم الخط جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مشدد یعنی مشدد جو ہوتا ہے نا اس کے نیچے بعض اوقات ایسے لگا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو زیر ہی کنسیڈر کیجیے گا ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ میاں کی۔ تو اب ہمارے پاس 7 حالتیں ہم نے ترکیب کی بھی دیکھ لی ہیں، باریک پڑھنے کی، را مرققہ یعنی را کیسے باریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے تین چیزیں دیکھی تھی نا، تفخیم ہم نے دیکھ لی، ترکیق ہم نے دیکھ لی، اب ہم آتے ہیں مختلف فیہ، ٹھیک ہے؟ مختلف فی اس را کو کہتے ہیں جسے پر اور باریک دونوں طرح پڑھا گیا ہے، دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور را مختلف فی کے 8 کلمات ہیں، 8 ہیں یہ قرآن مجید میں، اور آپ کو ان کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایز اٹ از یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے یہ سنوں گی، 8 الفاظ کون سے والے، 8 را کون سے ہیں، مختلف فی والے بھی الفاظ جو ہیں جن میں مختلف فی را آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ہیں 8 میں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کل فرقن، ٹھیک ہے؟ کل فرقن، اس کا جو اختلاف ہے نا وہ وقفن اور وصلن ہے، یعنی اس کو وقفن اور وصلن جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، وقفن اور وصلن دونوں طریقے سے آپ اس کو مختلف فیہ پڑھیں گے، مختلف فیہ پڑھیں گے۔ اب اس میں جو را ہے وہ ساکن ہے، کلو فرقن میں دیکھیے گا را ساکن ہے، اس کی کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو اب ہم اس کی جو فا کی کسرہ ہے، یعنی ہم اس کو چاہے موٹا پڑھیں چاہے باریک پڑھیں، ہم اس کو دونوں طریقے سے کیا کریں گے، پڑھ سکتے ہیں، فرقن پڑھیں فرقن پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، وقفاً وصلاً دونوں طریقے سے۔ اب ہمارے پاس باقی 7 حروف کو دیکھیے گا، 3 6 ہاں جی 7 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والے جو آپ کے پاس چارٹ ہے کون سا ہے، اذا یسر، اب آپ اس کو اذا یسر بھی پڑھ سکتے ہیں، فأسر، فأسر بھی پڑھ سکتے ہیں، ان اسر، ان اسر بھی پڑھ سکتے ہیں، مصر، مصر بھی پڑھ سکتے ہیں، نذر، نذر بھی پڑھ سکتے ہیں، عین القطر، قطر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الجوار، الجوار، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے پڑھیں گے تو یہ آپ کی مسٹیک کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیوں موٹا نہیں پڑھا اور کیوں باریک پڑھ لیا یا باریک کیوں پڑھ لیا، اس طریقے سے آپ کا کوئی کوشچن، کیونکہ یہ مختلف فی ہے لیکن یہ وقفاً مختلف فی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وقفاً مختلف فی ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ جب حروف ہے نا ان کے اوپر علامتیں حرکتیں ہیں، جب ان کو وقف کیا جائے گا تو پھر را جو ہے اس حالت میں آ جائے گا، کیونکہ اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو را کی جو اپنی حرکت ہے وہ اسی کے تابع ہوگا، یعنی اگر یسر کو پڑھیں تو یسر اگر آپ نے وقف نہیں کیا تو یسر کی اپنی جو حرکت ہے، یہاں پر تو ضمہ ہی لگایا ہوا ہے، تو آپ نے اسی کو ضمہ کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا، را پر جب ضمہ کی علامت ہو، پیش کی علامت ہو تو وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا، یسرو، آپ اس کو وصلاً پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پھر اپنی مرضی سے مختلف فی میں نہیں ڈال سکتے۔ اذا یسر، جب آپ نے را کو ساکن کر لیا، یہ اختلاف وقفاً ہے، جب آپ را کو ساکن کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ اس کو دونوں قاعدے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی مختلف فی کے کمپارٹمنٹ میں آپ ڈال دیں گے اس کو، کہ اب آپ چاہے اس کو باریک پڑھیں چاہے موٹا پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کی مرضی شامل ہوگی۔ اگر آپ اس کی حرکت کے ساتھ وصلاً پڑھ رہے ہیں، آپ کی مرضی مختلف فی کی پھر اس پر اپلائی نہیں ہوگی، پھر یہ اپنی حرکت کے ہی تابع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا دیا گیا، کسرہ عارضی، انہوں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے جو نیچے اس چارٹ کے نیچے ہے، کسرہ عارضی ارجعی، کسرہ جیسے دوسرے کلمہ میں ہو، یہ سارا جو ہے امالہ کا لغوی معنی ہے مائل کرنا، جھکانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، الف کو یا کی طرف جھکانا، جیسے آ کی جگہ اے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر کو زیر کی طرف کیا
کی جگہ ای پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو مائل کرنا ہے اس کو امالہ کہتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یہ چارٹ ہے مختلف فی کا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 8 حروف ہیں. کل فرقن وقفاً وصلاً اختلاف ہے، یعنی یا آپ اس کو وقفاً وصلاً دونوں طریقے سے کیا پڑھ سکتے ہیں، مختلف فی. اب اس میں آپ خالی وقف کریں پھر اس کے بعد، کیونکہ را تو آلریڈی ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اختلاف جو ہے وقفاً وصلاً دونوں طرح جو ہے یہ رہے گا. آپ اس میں آرام سے مختلف فی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو باقی 7 حروف ہیں، جب تک آپ ان کو ساکن نہیں پڑھ رہے ہوں گے، وقف نہیں کر رہے ہوں گے تب تک مختلف فی کا قاعدہ ان پر اپلائی نہیں ہوگا. تب تک یہ اپنی حرکت کے وصلاً یہ اپنی حرکت کے ہی تابع رہیں گے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی چلیے الحمدللہ. یہ الفاظ اب آپ نے یاد آپی، کرنے. جی آپ نے جو باقی 8 لفظ بتائے ہیں اس کے بارے میں آپ نے بولا کہ وصلاً یہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے، جی مطلب کہ اذا یسو، تو یہ یسو ہی تو وہ تو وقفاً وصلاً تو یہ موٹی ہی ہوا پڑی جائیے نا، تو وقفاً اس میں ہم نے ماقبل کو دیکھنا ہے، اس میں اس کو باریک کریں گے یا موٹا کریں گے؟ نہیں، دیکھیں اس میں ماقبل کی بات نہیں ہو رہی، اس میں مختلف فی ہے. اس میں آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو وصلاً پڑھ رہے ہیں تو حرکت ہی دیکھی جائے گی نا. را کی حرکت کیا ہے؟ پیش ہے تو آپ کیا جی پڑھیں گے؟ موٹا. زبر ہے تو موٹا، اور زیر ہے تو باریک. اب آپ کو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ نے اس حرکت کے حساب سے ہی را کو ادا کرنا ہے. لیکن جب آپ اس کو وقف کر لیں گے، آپ نے اذا یسر وقف کرنا ہے، تو اب آپ چاہے اس کو موٹا پڑھیں، پھر جو مختلف فی کی کنڈیشن ہے وہ اس پہ اپلائی ہو جائے گی. یعنی اب آپ چاہے اس کو باریک پڑھیں، ہم پچھلی حرکت کی بات ہی نہیں کر رہے پھر. اب حرکت نہیں، کیونکہ یہ مختلف فی ہے، تو وہ جو اس کو ایوارڈ مل گیا ہے نا مختلف فی ہونے کا، اس کی وجہ سے اب ہم حرکت کو نہیں دیکھ رہے. اب آپ چاہے اس کو باریک پڑھیں چاہے موٹا پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. دونوں طریقے سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. صحیح ہے؟ جی عائشہ، جی جی. ٹھیک ہو گیا؟ چلے چلیے، یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ آپ سے کل سنے جائیں گے. 8 الفاظ ہیں. کون سے؟ مختلف فی کے. اب دیکھیں را مخفم اور مرقق کی صحیح ادائیگی کا طریقہ. ہم نے پڑھ لیا کہ تفخیم ہوتی ہے، اور ہم نے پڑھ لیا کہ ترقیق ہوتی ہے را میں، ایک ہی حرف میں. اب ایک ہی حرف میں کیسے ہوگی وہ، اس کا تھوڑا سا انہوں نے طریقہ بتایا ہے. باقی تو سارا یہ ادائیگی سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ را جب آپ موٹی پڑھ رہے ہیں، تفخیم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہم نے را کا مخرج کیا پڑھا ہے؟ کہ زبان کا کنارہ مع پشت زبان، ٹھیک ہے؟ تبھی وہ جب دانتوں سے مسوڑوں سے لگتا ہے تبھی جا کے وہ را ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ را کی تفہیم کے وقت جب آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے تو کیا ہوگا؟ پشت زبان کا تعلق قوی ہوگا. اس وقت آپ وہاں ایمفسس کریں گے، وہاں پر اس جگہ سے جب اس کو زیادہ ادا کریں گے، پشت زبان کی طرف آپ زیادہ لے کے جائیں گے اپنا دباؤ، یا آپ اس حصے کو زیادہ، اس مخرج کو نمایاں کریں گے پشت زبان سے، تو را موٹی پڑی جائے گی. اور طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ ہے، اس کا تعلق ضعیف ہوگا. اور اسی طریقے سے ترقیق میں کیا کریں گے؟ ترقیق یعنی باریک پڑھتے وقت لسان کا تعلق یعنی طرف لسان کا تعلق قوی ہوگا، جو کنارہ ہے اس کا تعلق قوی ہوگا، اس کی طرف زیادہ ایمفسس ہوگا، زور ہوگا. اور پشت زبان کا تعلق ضعیف ہوگا اپنے مخرج سے، اپنے مخرج سے. ٹھیک ہے؟ پشت زبان ایسا نہیں کہ اس کو بالکل ہی ایکسکلوڈ کر دیں گے، لیکن اس کا تعلق اپنے مخرج سے ضعیف ہو جائے گا، اور اس کی بنا پر کیا ہوگا؟ را باریک ہو جائے گی. تو اس کی آپ نے پھر پریکٹس کرنی. یہ ہے موٹا اور باریک پڑھنے کا طریقہ. یعنی انہوں نے بتایا کہ تفخیم کیسے آسانی سے ہوگی اور ترقیق کیسے آسانی سے ہوگی. تو یہ اس کو آپ نے دیکھ لینا، اور پھر اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ جب آپ موٹا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ پشت زبان جو ہے وہ زیادہ لگ رہی ہے، اور جب آپ باریک پڑھ رہے ہیں تو زبان کا جو کنارہ ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے اپنے مخرج کی طرف، وہ زیادہ اس کا ڈومیننٹ ہو گیا اس طرف. ٹھیک ہے؟ اب ہم نے دیکھا جی، ہمارے پاس آ گئی یہ ایک پورا چارٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ جو ہم نے پڑھے ہیں نا، را کے تفخیم، ترکیب، مختلف فی، یہ پورا چارٹ ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے خود ہی سارا. ٹھیک ہے؟ ما قبل، پیش، متصل، یہ ساری جو ہے یہ ٹرمز آپ نے دیکھنی. مشدد ہے، الرحمن، زبر ہے، پیش ہے، یہ سارا جو ہے آپ نے اس چارٹ کو دیکھ لینا. یہ تقریباً وہی چیز ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آ گئے، انہوں نے چارٹ کی شکل میں دے دی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ہو گئی ہیں را کی حالتیں. اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ الف لام را.
شبہ مستعلیہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا را مکمل ہو گیا. ہم نے الف بھی پڑھا، ماقبل کے تابع ہے. ہم نے لام کو پڑھا، یعنی لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو کیا ہوگا، اس میں جلالہ موٹا پڑا جائے گا، اس میں تفخیم ہو جائے گی. باقی لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے اگر زیر آئے تو وہ لام باریک ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ قرآن مجید میں جتنی بھی لام ہے وہ کیا پڑھی جائیں گی، باریک پڑھی جائیں گی. شبہ مستعلیہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا لام میں، لام کی خصوصیت میں، کہ وہ مستعلیہ کب ہوتی ہے، شبہ یعنی مشابہ کب ہوتی ہے، جب اس پر کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے اس میں جلالہ میں زبر یا پیش کی، اس سے پہلے. ٹھیک ہے. اب ہم نے پھر را کو دیکھا کہ را میں کیونکہ وہ بھی شبہ مستعلیہ ہے، یعنی اب کیا ہے، وہ کبھی مستعلیہ موٹی پڑی جائے گی. مستعلیہ موٹا پڑھنے کو کہتے ہیں نا، علو سے ہے، تو مستعلیہ یعنی جب اس میں کیا ہوگا، موٹے پڑھنے کی حالت ہوگی تو وہ کب ہوگی، اور باریک پڑھنے کی ہوگی تو وہ کب ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہے را کی حالتیں تھیں. شبہ مستعلیہ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب ہم آتے ہیں میم کی طرف. ٹھیک ہے. میم کے اجمالی احکام پڑھیں گے ہم. میم اہم حرف ہے، اس کے بہت سارے قواعد ہیں، انشاءاللہ وہ آگے ابھی مزید پڑھتے جائیں گے. اجمالی کسے کہتے ہیں؟ مختصر. سمپل ابھی مختصر آپ کو بتا رہے ہیں کہ مختصراً میم کے جو اجمالی احکام ہیں وہ کیا ہیں. حرف میم کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. حرف میم کی 3 صورتیں ہیں. کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی اس پر حرکت ہو، مشدد ہو یا ساکن ہو، یہی ہو سکتی ہیں نا 3 صورتیں. حرف تو اپنی جگہ رہے گا لیکن اس کی 3 صورتیں جو بدلیں گی وہ کیا ہوگی، یا وہ متحرک ہوگا، یا وہ مشدد ہوگا، یا وہ ساکن ہوگا. اور میم جب مشدد ہو جاتا ہے، نون مشدد ہو جاتا ہے، تو خاص طور پہ جو ہے ان کی حالت بدلتی ہے. اب دیکھیں، پہلا ہے متحرک. متحرک اسے عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے مالکی، مالکی. جی سائمہ آپ کا کوشچن. باجی یہ اجمالی کا دوبارہ معنی بتا دیں. مختصر یعنی ایک طریقے سے سپرفیشل جیسے کہتے ہیں نا، یعنی خلاصہ کہہ لیں، مختصر کہہ لیں، مختصراً جو اس کی بات بتائی جا رہی ہے اس کے احکام وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. جی. حرف میم کی 3 صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی ہے کیا، متحرک. اسے عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، عدم غنہ کے ساتھ. جیسے مالکی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے جب صفات پیچھے پڑھی ہیں ان میں ہم نے پڑھا ہے میم کی ایک صفت ہے غنہ جو کہ اس میں رہے گی. ٹھیک ہے نا. ہم نے غنہ آنی غنہ زمانی پڑھے، یعنی ایک غنہ فرعی غنہ اصلی ہے کہ میم جو ہے وہ جس بھی حالت میں اس میں غنہ کی کیفیت رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور فرعی ہے کہ جسے یعنی خاص طور پر اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، قصدن کیا جاتا ہے ادا. اب یہ جو عدم غنہ کی بات ہو رہی متحرک، یہاں پہ صفت کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے جب ہم دیکھیں مخارج کو ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے غنہ کیا پڑھا تھا، غنہ یعنی خیشوم میں آواز کو لے کے جانا، ٹھہرانا. یہاں پہ اس ٹھہرانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ناک میں جو آواز چلی جائے گی قدرتی طور پر اور وہ اس کی صفت کاؤنٹ ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ اس غنے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آواز کو ٹھہرایا جاتا ہے، ناک خیشوم میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا جاتا ہے. یعنی میم اپنے وہاں پہ خیشوم میں جاتا ہے مخرج میں، اور مخرج شمار کیا گیا نا خیشوم کو، تو وہ کیا کہتے ہیں، مخرج ہے تو مقدر، جگہ نہیں ملتی لیکن وہاں پر اس کی ایک معین جگہ نہیں ہوتی، لیکن آواز وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتی ہے، تو وہ اس کا مخرج تھا. اور پھر ہم نے صفت میں پڑھا کہ ایک صفت غنہ بھی ہے غیر متضادہ میں، اور وہ اس کی صفت ہے، وہ میم کے اندر ہر حالت میں. جیسے ہم نے لین کو بھی پڑھا تھا کہ لین اگر جب واو یا ساکن، واو ساکن یا ساکن ما قبل فتح ہوگی تو پھر لین کی جائے گی. لیکن جب ہم نے صفت پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ واو اور یا میں تو یہ صفت لازمی ہے. تو صفات ہوتی ہیں حالت یا کیفیت. لین نرمی کو کہتے ہیں، یعنی ان میں وہ نرمی رہتی ہے. یہاں پہ غنہ ہے یعنی ناک میں آواز کا تھوڑا جانا. اب مخرج کے اعتبار سے دیکھیں تو آواز کا تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے دیکھیں تو آواز کا ہلکا سا ناک میں جانا ہے. تو اس لیے آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ وہاں تو بتایا گیا تھا کہ غنہ جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اور متحرک میں کہہ رہے ہیں کہ غنہ ہی نہیں کرنا، عدم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس چیز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تو میم کی حالت کیا ہے کہ اسے عدم غنہ کے ساتھ، متحرک میم کو عدم غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے مالکی. اب اگر میں یہ تو نہیں پڑھی نا مالکی، نہیں پڑھ رہی، آواز کو زیادہ دیر ناک میں نہیں لے کے جا رہی، بس جتنی جانی تھی وہ اتنی ہلکی سی چلی گئی صفت کے طور پہ، باقی ہم نے غنہ نہیں کیا، آواز کو وہاں نہیں ٹھہرایا.
دوسری قسم ہے میم مشدد کی. میم مشدد اس میں غنہ ضروری ہے، ہر حال میں کیا جائے گا. میم مشدد میں کیا ہے، یہاں پر اہتمام کے ساتھ غنہ کیا جائے گا، غنہ فرعی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں غنہ ضروری ہے. جیسے عم، آواز کو ناک میں لے کے گئے، خیشوم میں لے کے گئے. ٹھیک ہے، عم آواز جائے گی اور تھوڑی دیر ٹھہرے گی، ایک الف کی مقدار کے برابر آواز ٹھہرے گی. یہ اس غنے کی بات ہو رہی ہے جو ایک الف کے برابر مقدار ٹھہرے گی. پھر ہمارے پاس ساکن ہے، غنہ یعنی میم ساکن ہے. اس کی دو حالتیں ہیں. میم ساکن کی دو حالتیں ہیں، غنہ، عدم غنہ. ٹھیک ہے، میم ساکن کی بھی دو حالتیں ہیں، غنہ، عدم غنہ. غنہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے ایک اور ٹرم نام کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی ہم صرف غنہ کہہ رہے، غنہ کہتے ہیں آواز کا ناک میں جانا. ٹھیک ہے، تو اس کو نام کیا دیں گے وہ ہم آگے پڑھیں گے، جسے اخفاء شفوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، میم ساکن کے بعد میم یا با، ادغام میں بھی ہو جاتا ہے، متماثلین میں بھی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا، غنہ ہوگا. جیسے ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، کیا ہے، علیکم مرسلون. اب دیکھیں کم، ایک میم کو دوسرے میم میں ہم نے کیا کیا، ملاتے ہوئے غنہ کر دیا. ٹھیک ہے، میم ساکن تھا پہلا، علیکم، کم کا میم دیکھیں وہ ساکن تھا. اب ہم نے کیا کیا، غنہ کرنے کے لیے اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا تھا تو کیا ادغام ہو گیا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے، تو اب اس کے علاوہ علیکم بوکیل، یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پر بھی غنہ ہوا. تو یہ کیا ہے، میم ساکن کی حالت ہے غنے میں. عدم غنہ کیا ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرکت آ جائے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی کوئی بھی حرف آ جائے، حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. صرف میم اور با آئیں گے تو پھر ہم نے غنہ کرنا ہے. عدم غنہ کب ہوگا، میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا. جیسے انعمت، اب اگر میں پڑھوں انعمت، یہ غلط ہے. انعمت، یہ غلط ہے. انعمت، میم کے اوپر دباؤ پیدا کیے بغیر، غنہ کیے بغیر، آواز کو ناک میں دیر تک ٹھہرائے بغیر ہم نے آگے جانا ہے. یہ ہے عدم غنہ کی کیفیت. یہ ہے میم کے اجمالی احکام. متحرک ہے عدم غنہ کے ساتھ، مشدد ہے مشدد پر لازمی غنہ ہوگا، اور ساکن ہے تو ساکن میں بھی کیا ہوں گی، دو کنڈیشنز ہوں گی، غنہ اور عدم غنہ. غنہ کب ہوگا، جب میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے، اور عدم غنہ کب ہوگا، جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے. یہ پھر عدم غنہ کی کیفیت ہوگی، یعنی آواز ناک میں جا کر ٹھہرے گی نہیں، خیشوم میں جا کر ٹھہرے گی نہیں. اس کی صفت تو رہے گی اس کے اندر جو کہ لازمی صفت ہے، لیکن ٹھہرے گی نہیں. یہ اس غنے کی بات ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہیں تک ہم رکھتے ہیں. باقی اب ہم صفات کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، میم ساکن کے اجمالی احکام، یہاں تک آپ کا را مرقق ہم نے پڑھ لیا، مختلف فی پڑھ لیا، اس کو آپ نے مختلف فی کے الفاظ بھی، اور یہ سارا جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے. پہلا آپ کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. ماشاءاللہ کچھ جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا انہوں نے اچھے طریقے سے کیا، اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. اب مجھے ٹیسٹ لیتے ہوئے تو آپ کا تھوڑا سا یعنی ایک انسیکیورٹی ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ جو آ رہے ہیں وہ بھی نہ آئیں اس دن. تو اس لیے کیا کریں گے، ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، میں آپ کو ریوائز کرواتی جاؤں گی اور ایک فائنل ٹیسٹ لیں گے. یا اگر آپ کہیں گے تو ہاف بک کا لے لوں گی، جن کی خواہش ہوگی، یعنی خواہش پہ دے دیں پھر اپنا ٹیسٹ. فائدہ تو صرف اور صرف کیا ہے، میں نے پڑھانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے. تو فائدہ کیا ہے، کس کو ہے،